نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے جميع انسانیت کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جن اور انس کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ میری بارگاہ کے اندر آیا کریں، اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکایا کریں، اپنی مشکلات کو، اپنی مصائب کو، اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو میرے سامنے رکھا کریں۔ حمد و سلام کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جس نے انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھلایا، جس نے انسانیت کو ظلمات سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھلایا، جن کا نام نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ ایسی ہستی ہے کہ جن کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم کو نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب اللہ میں سے میں آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر مبعوث کیے، ہر رسول کے اوپر ایمان لے کر آنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ ایمان لانے کے اعتبار سے کسی بھی رسول میں تفریق نہیں کی جا سکتی، بلکہ ہر رسول کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو شخص جمیع رسولوں میں سے صرف ایک رسول کا بھی انکار کرتا ہے، ایک رسول پر بھی ایمان نہیں لے کر آتا، وہ بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ترجیحات کا فرق ضرور ہے، فضیلت کا فرق ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع رسولوں کی فضیلت ایک جیسی نہیں رکھی، بلکہ بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس چیز کا اعلان کیا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا اور بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر سارے رسول اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہمارے نبی جمیع رسولوں سے افضل رسول ہے، تو اسی طرح جو بھی رسول اس دنیا کے اندر مبعوث کیے جاتے تھے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزات سے نوازا گیا۔ جس طرح کوئی رسول ہمارے رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس طرح جمیع انبیاء کے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ قرآن مجید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلبیتر کے اوپر نازل کیا تھا۔ قرآن مجید کے حوالے سے سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ یہ کتاب کتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ کتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ آسمانی کتابوں کی بات نہیں اور دنیاوی کتابوں کی بات نہیں۔ اگر دنیاوی کتابیں ساری جمع ہو جائیں اور آسمانی بھی کتابیں جمع ہو جائیں، قرآن مجید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ معجزہ پھر کتنا بڑا معجزہ تھا، یہ اعجاز یہ کتنا بڑا اعجاز تھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی قوم کی حیثیت سے معجزات بخشا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ایسی لاٹھی کو لے کر آئے کہ زمین کے اوپر پھینکتے، اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن جایا کرتی تھی، اور ایسا ہاتھ لے کر آئے کہ اپنی بغل سے نکال دے، اللہ کے حکم سے وہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی لاٹھی بھی ساتھ چلی گئی، ان کا ید بیضا بھی ساتھ چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے۔ اللہ نے کتنے معجزات سے نوازا، جو تھے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے،
اسی طرح پیدائشی اندھے کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے، اسی طرح پرندے کی شکل بناتے، اس کے اندر پھونک مارتے، اللہ تبارک و تعالی ایک جاندار پرندہ بنا دیا کرتے تھے۔ لیکن اس بات پر بھی ذرا غور کیجئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھایا، ان کا مردوں کو زندہ کرنا بھی ساتھ چلا گیا، ان کا پرندہ بنانا بھی ساتھ چلا گیا، ان کا مریضوں کو شفا دینا بھی ساتھ چلا گیا۔ لیکن جب باری آئی ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے ان کو ایسے معجزے سے نوازا، اللہ نے ان کو ایسے اعجاز سے نوازا کہ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے آپس کے اندر عربی کے اندر مقابلہ کرنے والے، وہ ایک قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، اس جیسی ایک کتاب تو بڑی دور کی بات ہے، 10 صورتیں تو بڑی دور کی بات ہیں، ایک صورت بنانے کی سخت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اب ذرا غور کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 14 صدیاں بیت چکی ہیں، 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن آپ کا معجزہ آج بھی زندہ اور طبیعہ ہے۔ اور یہ کتنا بڑا معجزہ تھا، جس طرح قرآن مجید خود ایک معجزہ تھا، اس طرح اس کی حفاظت بھی معجزہ تھی۔ اور قرآن مجید کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا، فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی؟ اللہ رب العزت نے کلام اللہ سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے اس دنیا کے اندر کئی علوم کو نازل کیا۔ اللہ نے تورات کو اتارا، اللہ نے انجیل کو اتارا، اللہ نے زبور کو اتارا، لیکن گردش دورہ کے بعد، وقت کے بیت جانے کے بعد ان میں سے کوئی بھی علم ایسا موجود نہیں ہے جو اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہو، جس کے اندر کسی بھی قسم کی تحریف نہ ہوئی ہو، جس کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ لیکن کلام اللہ ایک ایسا معجزہ تھا، اللہ کا اعجاز اتنا بڑا اعجاز تھا کہ کلام اللہ کو نازل ہوئے 14 صدیاں بیت چکی ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک پارہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک سورت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک رکوع تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لائن تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک حرف تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کی قسم قرآن مجید کے زبر زیر پیش کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ یعنی یہ اتنا بڑا معجزہ تھا۔ حضرات اس سے آگے والی بات قرآن حمید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ شفا کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک شفا وہ ہوتی ہے جس کو روحانی شفا کہا جاتا ہے، اور دوسری شفا وہ ہے جس کو جسمانی شفا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کے اندر دونوں شفاؤں کو رکھ دیا ہے۔ پہلی شفا کون سی ہے؟ اس کو روحانی شفا کہا جاتا ہے۔ روحانی شفا کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ، اللہ کا قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جو لوگوں کو روحانی شفا بخشتا ہے، لوگوں کو کفر سے شفا دیتا ہے، لوگوں کو نفاق سے شفا دیتا ہے، لوگوں کو منافقت سے شفا دیتا ہے، لوگوں کو شرک سے نکالتا ہے، اور لوگوں کو اخلاقی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ قرآن کتاب و سنت کے اندر کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید نے لوگوں کو کیسے روحانی شفا دی۔ اور میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب مکہ کے اندر مسلمانوں کو کے اوپر ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا گیا، کچھ مسلمان جو تھے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، تو مکہ والے پراپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے پیچھے آتے ہیں، اور جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا اس کے دربار کے اندر آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو مسلمان ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والے ہیں۔ نجاشی عیسائی حبشہ کا بادشاہ مسلمانوں کو اپنے دربار کے اندر طلب کرتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیڈر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نجاشی نے ان کو اپنے دربار کے اندر طلب کیا، کہا میں نے سنا ہے تم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والے ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہن کے اندر ایک بات سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا، تو آخرت کے اندر میری پکڑ ہوگی، اور اگر میں نے یہاں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تو دربار کے اندر میری پکڑ ہوگی۔ اور انہوں نے سوچا کیوں نہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے،
کیوں نہ نجاشی بادشاہ کے سامنے کلام اللہ کو پڑھا جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی کہ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا گیا۔ وہ آیات کیا تھی؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ جب عیسیٰ کو جنم دیا، اپنی گود کے اندر اٹھا کر اپنی قوم کے سامنے آتی ہے، قوم والے شک کرتے ہیں، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے عجیب و غریب کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ فاشارت الی، چپ کے روزے کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام اپنا اشارہ عیسیٰ کی طرف کر دیتی ہے۔ قوم والے کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو بھی تیری گود کے اندر موجود ہے۔ ہوا اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی زبان کی گروں کو ماں کی گود کے اندر ہی کھول دیا، اللہ نے قوت گویائی کو عطا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے گود کے اندر ہی اس بات کا اعلان کیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میری ماں کی پاکی کے اوپر شک کرنے والوں، میری ماں کی طہارت پر شک کرنے والوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آیت کے اندر اپنی عبدیت کا ذکر کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ادھر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کے ہر عقیدے کا رد کر دیا کہ نہ ہی میں اللہ کا بیٹا ہوں، نہ ہی میں اللہ کا جز ہوں، نہ ہی میں ثالث ثلاثہ ہوں۔ جب نجاشی حبشہ کا بادشاہ قرآن مجید کی آیات کو سنتا ہے، جب کلام اللہ کو سنتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اتنے آنسو بہتے ہیں کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ کلام اللہ کو سننے کے بعد زمین سے ایک تنکے کو اٹھاتا ہے، اپنی رایا کو مخاطب ہوتا ہے، اپنی رایا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ لوگوں، جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ بیان کیا ہے، نہ اس تنکے سے زیادہ کمی کی ہے، نہ اس تنکے برابر جو ہے اس کے اندر زیادتی کی ہے۔ اور جب انہوں نے کلام اللہ کو سنا، رب کے قرآن کو سنا، کلمہ پڑھتے ہیں اور پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن مجید نے کس طرح ایک عیسائی کو کفر سے نکال کر اسلام کے اندر داخل کیا۔ اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اہم نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب آیات کی تلاوت کی گئی، انہوں نے ایک عیسائی کو کفر سے نکال کر اسلام کے اندر داخل کر دیا، لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمیں کتنی ہی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، آج کتنی ہی قرآن مجید کی آیات ہمارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، لیکن کیا جو قرآن مجید سے اثر قبول کرتے ہیں؟ کیا قرآن مجید کی آیات ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے؟ آج ہمیں قرآن مجید نماز کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہماری تجارت، ہماری خرید و فروخت ہمیں نماز کی طرف نہیں آنے دیتی۔ آج ہمیں قرآن مجید زکوٰۃ کی طرف بلاتا ہے، لیکن مال کی محبت ہمیں زکوٰۃ نہیں نکالنے دیتی۔ آج قرآن مجید ہمیں روزے کی طرف بلاتا ہے، لیکن دلی خواہشات، جسمانی خواہشات اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج ہمیں قرآن مجید جھوٹ سے روکتا ہے، چوری سے روکتا ہے، غیبت سے روکتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے روکتا ہے، سود سے روکتا ہے، فساد فی الارض سے روکتا ہے، چغلی سے روکتا ہے، چوری اور زناکاریوں سے روکتا ہے۔ آج ہمیں قرآن مجید جو ہے ڈاکوں سے روکتا ہے، لیکن آج ہم قرآن مجید کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو آج ہمیں مان کر جائزہ لینا چاہیے۔ تو پہلی شفا جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے وہ روحانی شفا ہے، اور دوسری شفا وہ ہے کہ قرآن مجید اگر کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک قبیلے کے سردار کو ایک بچھو ڈس لیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ بندہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوا کرتے تھے تو سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کرتے، اپنے ہاتھ کے اوپر پھونک مار کر پورے جسم کے اوپر ملا کرتے تھے۔
اور آگے وہ بیان کرتی ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ جایا کرتی تھی، آپ شدید بیمار ہوتے تھے، تو آپ کی بیوی عائشہ کہتی ہیں کہ میں سورہ فلق اور ناس کی تلاوت کرتی اور آپ کے ہاتھ کے اوپر پھونک مار کر آپ کے جسم کے اوپر ملا کرتی تھی۔ تو قرآن حکیم کے اندر دونوں طرح کی شفا موجود ہے۔ کلام اللہ قرآن مجید آدمی کو روحانی شفا بھی بخشتا ہے اور اس طرح آدمی کو جسمانی شفا بھی بخشتا ہے۔ تو اس سے آگے والا مرحلہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی اتنی اہمیت ہے اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر قرآن مجید کے کچھ حقوق جو ہے عائد ہوتے ہیں، جن کو پورا کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، جن کو پورا کرنا ہر مومن کے اوپر فرض ہے۔ چلا چند حقوق آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اور یہ بھی بات اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ جو شخص ان حقوق کو ادا کرتا ہے اللہ کی قسم اتنا اجر ملتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ فوائد کیا ہوں گے؟ آدمی ایک حرف کلام اللہ سے پڑھتا ہے، اللہ 10 نیکی اس کے نام اعمال کو لکھ دیتے ہیں۔ من قرأ حرفا فی کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، جو کتاب اللہ سے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا بلکہ یہ 3 حروف ہے۔ فرمایا الف یہ الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی الف لام میم کو پڑھنے سے 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ اور میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اس کی زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا کرو، قیامت کا دن ہوگا یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور اگر روایات کو ملایا جائے، اگر روایات کو اکٹھا کیا جائے تو یہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب قرآن مجید سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی کریں گے اور بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا حق قرآن مجید کا ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، جو ہم حصہ قرآن مجید سے پڑھ رہے ہیں، تو اس کی تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام موجود ہے، قرآن حمید ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ اس حق کو ادا کرنے سے بہت زیادہ قاصر ہے، بہت زیادہ سستی کا شکار ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے کتاب و سنت کو پس پش ڈال دیا ہے، اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آج باہر نہیں نکلتی۔ اور 19ویں پارے کی آیت ہے، اللہ کی قسم اس آیت کو پڑھا جائے وہ آدمی کو جھنجھوڑتی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو شکایت لگائیں گے۔ آج ہمیں صرف سفارش کا بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قیامت والے دن سفارش کریں گے، اگر آج سفارش نہیں شکایت بھی کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ کو شکایت لگائیں گے کہ دنیا کے اندر میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ آج امت مسلمہ نے کس طرح پسے پش ڈالا ہے؟ آج ہماری نوجوان نسل دنیاوی تعلیم کے اندر اتنا گھس چکی ہے، اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن معاملہ اس وقت خراب ہوتا ہے کہ جب دنیاوی تعلیم کے اندر اتنا جو ہے گھس جاتی ہے کہ کتاب و سنت کے جو بڑے بڑے احکامات ہوتے ہیں، جو فرائض ہوتے ہیں، آج لوگ ان سے بھی غافل ہوتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل جب اتنے سال دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد جب ڈاکٹر بن کے گھر آتی ہے، جب انجینئر بن کے گھر آتے ہیں، شادی بھی ہو جاتی ہے، ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دلی حالت یہ ہوتی ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ بھی پتہ نہیں ہوتا، وضو کرنے کا طریقہ بھی پتہ نہیں ہوتا، نماز کا ہمیں طریقہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ حضرات یہ حالت بہت سنگین ہے۔ اور آج ایک سوچ جو آج ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے، اور اس سوچ کی طرف آپ کے توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اتنی گندی سوچ اور اتنی گھٹیا سوچ
ہمارے ذہنوں کے اندر جو آج موجود ہے وہ یہ ہے کہ آج اکثر لوگ قرآن مجید کی تعلیم اپنے بچوں کو محض اس وجہ سے حاصل نہیں کرواتے، آج اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ صرف اس وجہ سے نہیں کرواتے۔ سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر کہاں سے کھائیں گے، ہمارے بچوں کا رزق کہاں سے آئے گا۔ حضرات یہ کیسی سوچ ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ جو خیر الرازقین ہے، وہ اللہ جس نے فرعون کو بھی رزق دیا، وہ اللہ جس نے قارون کو بھی رزق دیا، وہ اللہ جس نے حامان کو بھی رزق دیا، وہ اللہ جو کافروں کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ اللہ جو منافقوں کو رزق دینے والا ہے، وہ اللہ جو مجوسیوں کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ اللہ جو یہودیوں کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ اللہ جو عیسائیوں کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ اللہ جو اپنے باغیوں کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ اللہ جو اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ اللہ جو جنوں کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ اللہ جو سمندر میں موجود مچھلیوں کو بھی رزق دینے والا ہے، وہ اللہ جو پتھر کے پیچھے چھپے ہوئے کیڑے کو بھی رزق عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو جنگلات کے اندر درندوں کو بھی رزق دینے والا ہے۔ کیا وہ اللہ ان لوگوں کو رزق نہیں دے گا جو کہ دین کا علم حاصل کریں گے؟ آج ہم ان کے رزق کی فکر کرتے ہیں کہ ان کا رزق کہاں سے آئے گا، یہ کہاں سے کمائیں گے۔ ایک نقطہ یہ ہے، اللہ کی قسم آج ہم ان کے رزق کی بات کر رہے ہیں، ان کے رزق کی فکر مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اور یہ نے بات اپنی طرف سے نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے، ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، مجلس کے اندر آتا، دینی تعلیم کو حاصل کیا کرتا تھا، اور دوسرا بھائی کاروباری تھا۔ کاروباری بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا ہے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرتا ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ ہاتھ نہیں کھٹاتا، یہ میرے ساتھ کاروبار نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرمائے تھے؟ کہا تمہیں بھی اس جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اسی بھائی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ جن لوگوں کی وجہ سے، جن لوگوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو بھی رزق عطا کرے تو اللہ ان کو رزق نہیں عطا کریں گے۔ آج ہماری کیسی سوچ بن چکی ہے، آج ہم نے رزق کی وجہ سے، اپنے پیٹ کی وجہ سے آج ہم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اور حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا شعر اس حوالے سے ہے، وہ شعر کیا ہے؟ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ آئین جوان مردی، آئین جوان مردی، حق کوئی و بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اس شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ اس شعر کے اندر حضرت علامہ محمد اقبال نے دو بڑے بادشاہوں کا ذکر کیا، ایک بادشاہ دار تھا اور دوسرا سکندر اعظم تھا۔ یہ دونوں اتنے بڑے بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی۔ کہا یہ دونوں بادشاہ ایک طرف ہو اور دوسری طرف وہ مرد فقیر ہو، وہ مومن بندہ ہو جو تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو للہیت کو اختیار کرنے والا ہو، جس کے اندر حضرت علی جیسی شجاعت موجود ہو۔ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ بھی اس مرد فقیر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی شعر کو اپنے مفہوم کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کا مفہوم آپ کے سامنے اس طرح رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف حافظ قرآن ہو جو فقیر ہو، اس کے پاس نہ مال ہو، نہ اس کے پاس دولت ہو، نہ اس کے پاس بنگلے ہو، نہ اس کے پاس گاڑیاں ہو، اور دوسری طرف وہ بندہ ہو جس کے پاس لاکھوں کی مالیت موجود ہو، جس کے پاس کروڑوں کی مالیت موجود ہو، جس کے پاس اربوں کی مالیت موجود ہو، جس کے پاس کھربوں کی مالیت موجود ہو، جس کے پاس بنگلے بھی ہو، جس کے پاس گاڑیاں بھی ہو، لیکن وہ حافظ قرآن نہ ہو، اس نے دین کے علم کو حاصل نہ کیا ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑ پتی بھی جمع ہو جائیں، ایک فقیر حافظ قرآن کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج ہم نے رزق کی وجہ سے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا ہے، تو دوسرا حق جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد
جو یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے تو اس پیغام کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے، اس کے مفاہیم کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسرا حق قرآن مجید کا جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پہلا حق قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق اس کی تعلیم کو حاصل کیا جائے اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد جو بھی احکامات قرآن حمید کے اندر موجود ہیں ان احکامات کے اوپر عمل کیا جائے۔ آج اس حق کو بھی قاصر حق ادا کرنے سے امت مسلمہ کتنی سستی کا شکار ہے۔ آج ہمارا حال رب کعبہ کی قسم ہے یہودیوں جیسا ہے، آج ہمارا حال عیسائیوں جیسا ہے۔ جس طرح کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حمید کے اندر ذکر کیا کہ وہ آدھی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور آدھی کو چھوڑ دیتے تھے، آج اکثریت مسلمانوں کی بھی یہی قرآن مجید کے ساتھ کر رہی ہے کہ جو احکامات دل کو اچھے لگتے ہیں ان کو مان لیتے ہیں اور جو خواہشات کے خلاف ہو، جو دل کے اوپر گراں گزرے، اس حصے کو کتاب اللہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ چند مثالوں سے اس بات کو سمجھیے گا کہ کس طرح امت مسلمہ نے کتاب اللہ کو اوپر سے پش ڈالا ہوا ہے، کس طرح آدھی کتاب کو مانتے ہیں اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج وہ مسلمان جو سور اور خنزیر کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی زبان کے اوپر خنزیر کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن وہی مسلمان جب سود کھاتا ہے، جب شراب پیتا ہے، اسی مسلمان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ آج وہ مسلمان جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا نہیں ہے، آج وہ مسلمان جو قبلے کی طرف اپنی ٹانگوں کو نہیں کرتا، آج وہ مسلمان جو قبلہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت نہیں کرتا، لیکن آج اسی مسلمان کو نماز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آج نمازیں اس کی برباد ہوتی رہے، نمازیں قضا ہوتی رہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آج وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے نعرے تو بلند کرتا ہے، لیکن اسی مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ میوزک چلاتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی۔ آج اسی مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ڈانس کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر رقص کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی۔ اور آج وہ مسلمان اگر اس کی ماں بہن کی طرف کوئی گندی نظر سے دیکھے، اس کو غیرت کے نام کے اوپر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن اسی مسلمان کو دوسروں کی ماں بہن کے ساتھ زنا کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی۔ تو آج ہم آدھی کتاب کو مانتے ہیں اور آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ یہی رہا کہ ہم آدھی کتاب کو مان لیں گے، آدھی کو چھوڑ دیں گے، اللہ کا واضح اعلان قرآن حمید کے اندر موجود ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا اگر آدھی کتاب کو مانو گے، آدھی کو چھوڑو گے تو دنیا کے اندر تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچار کر دیں گے۔ تو ایک تیسرا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے کہ اس کتاب اللہ کے حقوق کو دعا کیا جائے، اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد جو بھی مسئلہ ہمارے علم کے اندر آ جائے اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ چوتھا حق جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد، اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد جو بھی مسئلہ ہمارے علم کے اندر آ جائے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، دعوت کا کام کیا جائے، لوگوں کو برائی سے روکا جائے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے۔ اس حق کو ادا کرنے کے اندر اتنا اجر ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور آج ہمیں ایک نقطے کی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے بعد 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 20 اور 30 سال کے بعد جتنی بھی زندگی ہم نے چلے جانا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے آگے قبر کے لیے کیا بھیجا ہے، ہم نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ کی قسم آدمی ایک بندے کی بھی اصلاح کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کسی بات کے اوپر تربیت کی تھی۔ آج ایک غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا یہ محض مولویوں کا کام ہے، یہ محض علماء کا کام ہے۔ مراد یہ سوچ بہت بری ہے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہو کے سامنے آ جاتی ہے
کہ دعوت کا کام کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے اوپر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی بندہ برائی کو دیکھتا ہے، فحاشی کو دیکھتا ہے، کسی منکر چیز کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ تو اس حدیث کے اوپر اگر غور کیا جائے، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف علماء برائی کو روکے، صرف امام مسجد برائی کو روکے، صرف اور صرف مولوی برائی کو روکے۔ فرمایا تم میں سے جو بھی بندہ برائی کو دیکھتا ہے، کہا اگر استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر زبان سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، کم از کم اس برائی کو اپنے دل کے اندر برا جانے۔ اور اگر ہم اپنے اسلام پر غور کرتے ہیں، انہوں نے دین اسلام کے لیے، اس کی دعوت کے لیے کتنی قربانیوں کو دیا، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جانوں کو لٹا دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام تھے، مدینہ کے بہت بڑے امام تھے۔ خلیفہ وقت نے فتویٰ دیا کہ طلاق مکرہ جائز ہے۔ طلاق مکرہ اس طلاق کو کہا جاتا ہے جو گن پوائنٹ کے اوپر مرد سے لی جاتی ہے، جو زبردستی طلاق دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو دین کے علم کو اٹھانے والے تھے، سنت کے رکھوالے تھے، میدان عمل کے اندر نکلے اور جا کر خلیفہ وقت کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ سنت کا رکھوالا بھی زندہ ہے، طلاق مکرہ کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں چل سکتا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے منہ کو کالا کیا گیا، گدھے کی پشت پہ بٹھایا گیا، شہر مدینہ میں پھرایا گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا الفاظ کہتے تھے؟ فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں، نہ میں نے زنا کیا ہے نہ میں نے چوری کی ہے، میرا قصور یہ ہے کہ میں نے کتاب و سنت کی دعوت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام تھے، ان کے دور کے اندر بھی کچھ فتنے اٹھے، قرآن کی بے جا تعویلات کرنے والے تھے، قرآن مجید کے غلط مفاہیم کو بیان کرنے والے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سنت کی دعوت کو لے کر، قرآن مجید کے اصل دعوت کو لے کر میدان عمل کے اندر اترتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت کہتا ہے ابن تیمیہ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تین ہی سزائیں ہیں جو بڑے مجرم کو دی جاتی ہیں، یا اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے، یا اس کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے، یا اس کو عمر قید کا اسیر بنا دیا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں دو تم سزا دینا چاہتے ہیں، تینوں میں سے مجھے دے دو۔ خلیفہ وقت بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ کہا اگر تم مجھے پھانسی کے پھندوں پہ لٹکاؤ گے میں مروں گا نہیں بلکہ حیات جاویدوں کو جان لوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ اگر تم مجھے ملک سے در بدر کرو گے، مجھے جلا وطن کرو گے، میں اپنے قرآن کی آیت کے اوپر عمل کروں گا کہ فانظر قل سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، میں زمین پہ چلوں گا اور ظالم لوگوں کے انجاموں کو دیکھوں گا۔ خلیفہ وقت کہتا ہے اگر تمہیں عمر قید کا سیر بنا دیا گیا، آج لوگ ایک وقت کی ایک جو ہے رات کی تنہائی کو برداشت نہیں کرتے، ابن تیمیہ اگر تمہیں عمر قید بنا دیا گیا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا اِنَّ جنتی و بستانی فی قلبی، کہا میری جنت اور میرا باغ میرے سینے میں ہے، اور جس کی جنت اس کے سینے میں موجود ہو اس کو کسی ہمراہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رات ہمارے اسلاف کو اگر ہم غور کریں انہوں نے کس طرح لوگوں کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا، کس طرح انہوں نے لوگوں کے سامنے تبلیغ کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ تو اس سے آگے والا حق سب سے آخری حق یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچا دینے کے بعد، اس کی دعوت دینے کے بعد پھر ہمیں اس کے نفاذ کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تک آدمی کی استطاعت ہو، مثال کے طور پر آدمی کے گھر والے ہیں، اس کا حکم اس کی بیوی کے اوپر چلتا ہے، اس کا حکم اس کی جو ہے ماں کے اوپر چلتا ہے، وہ گھر کا ایک سربراہ ہے، اس کا حکم اس کا اپنی اولاد کے اوپر چلتا ہے، کم از کم اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کے نفاذ کی کوشش کرے۔ اگر گھر والے نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کا حکم دے۔ اس طرح جہاں تک آدمی کی استطاعت ہو، ایک محلے تک ایک محلے کا بادشاہ ہے،
تو ایک محلے کے اندر اس کو نفاذ اسلام کا کام کرنا چاہیے، ایک شہر کے اندر اس کی ذمہ داری ہے تو پورے شہر کے اندر اس کو قرآن مجید کو نافذ کرنا چاہیے، ایک ملک کی ذمہ داری ہے تو پورے ملک کے اندر اس کو نفاذ اسلام کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھ کر اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر جتنے بھی اس کے حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔